بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کی دوستی مرد سے جچتی ہے، عورت کے ساتھ مرد صرف نکاح میں اچھا لگتا ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ عمل کے دوران جب بیوی سے خاوند یا کوئی دوسرا الجھتا ہے تو سائنس کے مطابق ڈائریکٹ بچے کے نفسیات پر اثر پڑتا ہے، جس سے ہونے والا بچہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بہت محتاط رہیں، بیوی کو اس دوران خوش رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ بہترین شوہر وہ ہے جو معمولی سی بات پر جھگڑا نہ کرے، بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، احساس اور رحم والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کا حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کے بجائے دوست اور ہمسفر سمجھے۔ اگر کبھی کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کرے۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سفر پہ تھے۔ اہلیہ حمل سے تھی اور انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہترین خاوند اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اور اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ اہلیہ کے ساتھ رویہ اور برتاؤ۔ جب آپ نکاح کر کے کسی لڑکی کو اپنے گھر لاتے ہیں تو وہ آپ کی خاطر اپنے ماں باپ اور بھائی کو چھوڑ آتی ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کو ماں باپ اور بھائی کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ آپ کا ہمیشہ اپنی اہلیہ کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ باپ کی طرح شفقت اور مہربانی والا، ماں کی طرح ہمدردی اور غمسازی اور بھائی کی طرح نرم خوئی۔ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس نوالے کا بھی جسے تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ ایک شخص نے شادی کے موقع پر بزرگ سے نصیحت کرنے کے لیے کہا۔ بزرگ نے یہ جامع نصیحت کی، تمہاری جیون ساتھی اپنے شفیق باپ، مہربان بھائی اور جان لٹانے والے بھائی کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے یہ سب کچھ بن جاؤ۔ آپ نے بھی یہ غور کیا ہوگا کہ بیوی آئے دن شوہر سے یہ سوال کرتی ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ایسے سوالات کرنے کا بیوی کا اصل مقصد محض یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا کہ وہ ابتدائی ایام میں کرتا تھا۔ اگر آپ بیوی کو اس موقع پر خوش اور مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے سب سے زیادہ مستعد رہے گی۔ بیوی کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ بیوی کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، تعریف کرنی ہے تو سب کے سامنے کرو۔ لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں۔ اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو تاثر یہ مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے۔ بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا اور ماں کی نظر میں اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا گھر میں تو بہت کنٹرول رکھتا ہے۔ بہن کہتی ہے میرا بھائی تو گھر میں بہت کنٹرول ہے۔ یوں وہ اپنی ماں اور بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے، مگر حقیقتاً اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنے وقار کو صرف کر دیا، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے
اور اگر یہ چیز گناہ میں شامل ہے لہٰذا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اگر تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کرو۔ اس نصیحت کو زندگی کا اصول بنا لو۔ تنہائی میں اگر بیوی کو جلے کٹے بھی سناؤ گے تو بیوی برداشت کر لے گی، مگر لوگوں کے سامنے کی ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ وہ زندگی کی ساتھی ہے۔ تھوڑا وقت جو دونوں کو علیحدگی میں ملتا ہے اس میں ایک دوسرے کو سمجھا دو جو سمجھنا ہے۔ لوگوں میں اس قسم کی باتیں نہ کرو۔